السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو بیٹ پاکستان، زندہ دلی کی پہچان۔ آج ہمارے گیسٹ ہیں سر معیز الدین. سر الیکٹرک گٹار پلے کرتے ہیں. تو سر کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. سر بیٹ پاکستان ایک کمیونٹی ہم نے اسٹیبلش کی، اس کے لیے آپ نے آج اتنا ٹائم نکالا ہے، بہت شکریہ اس کے لیے. تھینک یو. تو سر آپ نے ٹیچنگ کی، آپ نے بچوں کو سکھایا بھی صحیح، آپ نے گٹار پلے بھی کیا، آپ نے بینڈس میں بھی پرفارم کیا، تو اتنا سب کچھ سر کیسے اور کب سٹارٹ ہوا؟ میں 13 سال کا تھا جب مجھے ایک دوست کے گھر میں نے الیکٹرک گٹار دیکھا تھا پڑا ہوا. اوکے. تو مجھے بس اس کی جو لک ہوتی ہے، جو اس کی آواز ہوتی ہے، میٹیلک سی اس کی آواز تھی. میں نے اس کو ہاتھ لگایا، مجھے بہت انٹریگنگ لگا. مجھے تھا یار یہ کیا چیز ہے، میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں. تو میں نے بس میرے اراؤنڈ اس وقت یہ یوٹیوب اور اتنا نہیں ہوتا تھا. جی سر. تو میرے جو بھی چیزیں ایکسیس میں آئیں اس میں گٹار میگزینس تھے، اس میں انٹرنیٹ پہ کچھ نہ کچھ چیزیں اویلیبل تھی. بہت ڈیٹیلڈ لیسنز نہیں ہوتے تھے، بٹ بیسک چیزیں کہ گٹار کو ٹیون کیسے کرنا ہے، جو بیسک آپ کی کارڈز ہوتی ہیں، جو بگنر والی چیزیں ہوتی ہیں، وہ میں نے سیکھ لیں اپنے طریقے سے. اسی وقت اسکول میں کچھ لڑکے ہم لوگ بجانے کا شوق تھا، جن کو جو سارے سارٹ آف ایک ہی ایج گروپ کے تھے. میرا پہلا بینڈ تھا، اس کا انڈر گراؤنڈ بینڈ تھا، اس کا نام تھا پلس. اوکے. تب میں اسکول میں ہوتا تھا. تو وہ ہم نے ایسے ہی شوق کے اندر شروع کیا. اس وقت پھر ایک بیکن ہاؤس ڈیفینس کیمپس بیٹل آف دا بینڈس کیا کرتا تھا. جی سر. یہ بات ہے کوئی 2008 یا 2009 کی. اوکے سر. تو وہ کافی پاپولر ہوتا تھا اس وقت، بٹوین اسکولس کے سارے بینڈس جمع ہوتے ہیں، وہ بجاتے ہیں. ادھر ہم نے بجایا تھا ایک بار، تو ہم جیت گئے تھے وہ. اینڈ ایسا نہیں کہ بہت اچھے تھے، بٹ ایک سارٹ آف پیشن بہت زیادہ تھا اس وقت. ٹھیک ہے، تھوڑا اوبویسلی بہت زیادہ پریکٹس اور ڈیولپمنٹ کی ضرورت تھی، بٹ اس چھوٹی چھوٹی یہ خوشیاں اچیومنٹس ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان کہتا ہے کہ شاید میں کچھ نہ کچھ کر سکتا ہوں. اس کے بعد مجھے مزید سیکھنے کا شوق ہوا، تو میں گٹار اسکول گیا تھا. ادھر مجھے ایک گٹار ٹیچر ملے. میرے پہلے ٹیچر تھے وہ، ان کا نام تھا فؤاد. جی سر. تو وہ میرے دوست بھی ہیں، میں ان سے ملتا رہتا ہوں. بہت اچھے گٹار پلیئر ہیں. انہوں نے مجھے میوزک تھیوری تھوڑی بہت سکھانا شروع کی. انہوں نے مجھے بتایا گٹار کے اوپر کہ چیزوں کا نام کیا ہوتا ہے، چیزوں کو پہچانتے کیسے ہیں، ڈفرینٹ جو شیپس ہوتی ہیں. اینڈ انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ لائک اگر آپ یہ ڈفرینٹ سارے جو بینڈز ہیں، اگر آپ، میں نے انہیں کہا کہ میں جیز سیکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، مجھے جیز میوزک میں انٹرسٹ ہے، میں فنک سیکھنا چاہتا ہوں، میں بلوز سیکھنا چاہتا ہوں. اس پوائنٹ کے بعد بیچ میں تھوڑا سا میرے میوزک میں بریک آ گیا تھا، کیونکہ میرے فیملی کی طرف سے بہت پڑھائی کا، ایجوکیشن کا پریشر تھا. تو وہ بھی میں نے ساتھ ساتھ، آپ نے پڑھائی بھی کمپلیٹ کی ہے؟ جی جی، میں نے اپنی طرف سے جتنا میں کر سکتا تھا. میں نے بیچلرس کمپلیٹ کیا سائیکالوجی کے اندر. پھر میں بیچلرس کرنے کے بعد میں نے کچھ سائیکالوجی ریلیٹڈ ہی جابس کی جو ادھر لوکلی اویلیبل تھیں. انٹرنشپس بھی کیں، جابس بھی کیں. پھر میں ماسٹرس کرنے گیا تھا یو ایس، اینڈ ادھر سے میں نے کاؤنسلنگ سائیکالوجی کے اندر ماسٹرس کیا تھا نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی سے. میں جب واپس آیا تو مجھے ایکسکیوز می، مجھے میوزک ہی کرنا تھا. میرے لیے کافی نہیں تھا جو ابھی تک میں نے چیزیں کی ہوئی تھیں. مجھے لگتا تھا کہ اور بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. تو یہ میری گڈ لک ہے بہت زیادہ کہ میری فیملی نے بہت زیادہ اس پوائنٹ پہ مجھے سپورٹ شو کیا. انہوں نے مجھے انکریج کیا کہ آپ کر سکتے ہو، اینڈ ہو جائے گا اگر آپ کرنا چاہتے ہو. تو وہ ایک یہ پش پہلے نہیں ایگزسٹ کرتا تھا جب میں چھوٹا تھا. ان کو پوٹینشیل نہیں نظر آتا تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میں کچھ اور کرنا ہی نہیں چاہتا ہوں، میرا اٹک گیا ہوں ایک جگہ کے اوپر، تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو کر لینا چاہیے. اس پوائنٹ پہ پھر میں نے میوزک پروڈکشن کی طرف دھیان دیا کہ ریکارڈنگ کیسے ہوتی ہے، اسٹوڈیو کیا ہوتا ہے، بنایا کیسے جاتا ہے، کمرے کو اکوسٹکلی ٹریٹ کیسے کرنا ہوتا ہے، کون سا مائک کس طرح کی ساؤنڈ کیپچر کرتا ہے. اس پروسیس کے اندر پھر پیپسی بیٹل آف دا بینڈس کے اندر بھی میری اس وقت ایک بینڈ تھا اڑان، اس کے ساتھ میں بجا رہا تھا. تو وہ وی ور فارچونیٹ انف کہ ہم نے پیپسی میں اپلائی کیا اینڈ ہم ہو گئے سلیکٹ. تو وہ ایک بہت پہلی بار تھا میری لائف میں کہ میں نے پراپرلی کمرشل لیول کے اوپر کسی بھی بینڈ کے ساتھ کچھ پرفارم کیا ہو. تو اس سے مجھے ایک اندازہ ہوا کہ میوزک انڈسٹری کیا ہے، کیسے فنکشن کرتی ہے، کون کون لوگ ہیں اس کے اندر. اینڈ مجھے اسٹینڈرڈ کا اندازہ ہوا کہ کس اسٹینڈرڈ کا کام آپ کو کرنا پڑتا ہے بیفور آپ کو کوئی پلیٹ فارم دے گا. تو تبھی میں نے ریئلائز کیا کہ کوئی ہینڈ آؤٹ نہیں ہوتا ہے کہ آپ
اگر آپ کسی کو جانتے ہو تو آپ کا کچھ ہو گیا, وہ آپ کو لے جائے گا اس پوائنٹ تک, بٹ اگر آپ کو کام نہیں کرنا آتا ہوگا تو آپ اس سے زیادہ آگے کچھ کر نہیں سکو گے. تو بیسکلی مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنا اپنا ٹیلنٹ, اپنی محنت اور دوسروں کی سپورٹ بھی ساتھ ساتھ, یہ چیزیں جتنی ضروری ہوتی ہیں, یہ بہت ضروری ہے اس کو اکنالج کرنا. بیسیکلی پیاسے کو کنویں تک لا سکتے ہیں, اس کو پانی پلانا, اس میں پینا اس کا خود کا کام ہے. بالکل. اور مطلب تو سر بیسیکلی میرا جو آج کی ہماری تھیم ہے وہ یہ ہے کہ جو ینگ آرٹسٹ ہیں, جو بھی شروع کر رہے ہیں کسی بھی فیلڈ میں ایز اے ریپر اسٹارٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ہماری جو کمیونٹی ہے میوزک کمیونٹی بہت واسٹ ہے, اس میں بہت سارے جانر آ جاتے ہیں. تو گٹار ہے, راک گٹار ہے, بینڈز ہیں. ایک بینڈز کی آپ نے بات کی ہے تو ہم اپنی کلاس میں ڈسکس کر رہے تھے, تو ہمارے سر ہیں سر عدیل عامر, انہوں نے بتایا کہ ایک ٹائم تھا جب ایک انڈر گراؤنڈ بینڈز کا ایک پاکستان میں لاہور میں اسپیشلی ایک کلچر تھا. بالکل. اور میں نے آپ کا اسٹوڈیو وزٹ کیا تھا, تو آپ نے بھی اپنے اسٹوڈیو میں ایک روم اسپیشل بنایا ہوا ہے جہاں پہ وہ جیمنگ سیشن بینڈس کے لیے اور ساری اکوپمنٹ اس پہ رکھی ہوئی ہیں, اور کو کمال کی ٹاپ کلاس جو ایڈوانس لیول کی ہیں. تو وہ اس کو کس طرح پھر آپ جو ہے وہ کیا اس کی اس سے یادیں جڑی ہوئی ہیں؟ بیسکلی میں نے تو میوزک بجانا ہی بینڈس میں سیکھا ہے. جی سر. کیونکہ تب طریقہ یہ ہوتا تھا, آپ لوگ ڈھونڈتے تھے جن کو, اگر لیٹ سے کسی کو راک پسند ہے, کسی کو بلوز پسند ہے, کسی کو ہیوی میٹل پسند ہے, تو 3-4 اگر لوگ مل جاتے تھے تو بے شک نہیں بھی بجانا ہوتا, اس وقت یہی کافی ہوتا تھا کہ ہم ایک طرح کا میوزک سن رہے ہیں. اینڈ انڈر گراؤنڈ بینڈز زیادہ راک کے اراؤنڈ ہی سینٹرڈ اور فوکس تھے میرے خیال سے. ایکسپیریمنٹل والے بھی تھے, بٹ میں خود 2 انڈر گراؤنڈ بینڈز میں رہا ہوں, اینڈ وہ ایک سیلف کنٹینڈ یونیورس تھا اس وقت پہ جب وہ ایگزسٹ کرتے تھے. وہ ان کا مین اسٹریم تک ایکسیس نہیں تھا. تو یہ بیسیکلی ہم بات کون سے ایرا کی کر رہے ہیں؟ 2000 یہ ہم ارلی 2000s کی بات کر رہے ہیں. جی 2000 سے لے کے 2010 کے بھی ایون. ہاں, ایک پوائنٹ تک جب راک میوزک بہت پاپولر تھا پاکستان میں, تب مین اسٹریم میں بھی آپ کو ٹی وی پہ بھی بینڈز نظر آتے تھے, مزراب کی طرح, آر او کی طرح, ٹھیک ہے, ای پی کی طرح, میکالسن بینڈ. یہ سارے پیورلی راک بینڈز نہیں تھے, بٹ کافی ان کے اندر وہ ایلیمنٹس تھے جو راک میوزک میں ہوتے. ڈسٹورٹیڈ گٹار تھا, ڈرمز تھے, بیس تھے, بیس تھی, ووکلز ہوتے تھے اگریسو ساؤنڈنگ. ادھر سے ہی ایوالو کرتے کرتے اب ہم اس ایرا میں نہیں ہیں جدھر سول فوکس بینڈس پہ ہوتا ہے, لیکن ابھی بھی بینڈز ریلیونٹ ہیں, کیونکہ آئی تھنک جتنے بھی میجر آرٹسٹ ہیں ابھی انڈسٹری کے اندر, عاطف اسلم فار ایگزامپل, وہ بینڈس کے ساتھ بجاتے ہیں. انہوں نے اپنے میوزیشنز رکھے ہوئے ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ پریفر کرتے ہیں کہ تو اب اگر آپ کو لیٹس سے ایز اے بینڈ پلے کرنا ہے تو تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے. سمپلی اگر کسی کا بہت زیادہ ایکسپیریمنٹل میوزک ہے لیٹ سے, تو وہ ایک دم سے شاید لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے. جو بھی پاپولر جانرا ہوتا ہے پریویلنگ, اگر اس سے کوئی ہٹ کے کر رہا ہے تو ان کو زیادہ چیلنج فیس کرنا پڑے گا. اگر لیٹ سے آج کل ہپ ہاپ اور R&B یا اس طرح کی اگر لوگ چیزیں سن رہے ہیں, تو اگر اس حساب سے ہی کوئی نیا آرٹسٹ آتا ہے تو ان کو شاید اتنی پرابلم نہ ہو ایکسیپٹ ہونے میں, کیونکہ وہ آلریڈی ایک چیز کر رہے ہیں جو کہ سوشلی اینڈ ادروائز ایکسیپٹیبل ہے. تو سر جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ آج کی ہماری تھیم ہے ینگ ٹیلنٹ, ینگ آرٹسٹ. تو ایک ینگ آرٹسٹ جب اسٹارٹ کرنے لگتا ہے, جب اس کے مائنڈ میں یہ کلک کرتا ہے, وہ کہ گٹار دیکھتا ہے اس کو بہت اچھا لگتا ہے جیسے آپ, تو تب اس کو کہاں سے اسٹارٹ کرنا چاہیے؟ جیسے آپ نے کہا کہ ایک فیملی سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے. پیسہ کمانا الٹیمیٹ سب کے لیے گول نہیں ہوتا, بٹ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا شوق, اپنا پیشن پورا کرنا ہوتا ہے, تو اس کے لیے آپ کو فیملی کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. ینگ اسٹوڈنٹس نے اپنی اسٹڈیز بھی کمپلیٹ کرنی ہوتی ہیں, تو اس کو بھی ساتھ ساتھ ٹائم دینا ہوتا ہے. اور سیکھے بنا, جیسے آپ نے کہا ہے, انسان کو آپ وہاں تک لا سکتے ہو, لیکن اگر اس کے پاس اسکلز نہیں ہے, اس کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے, تو وہ آگے چل نہیں سکتا. تو پھر کس طرح ایک اپنی پوری جرنی کو ایک ینگ آرٹسٹ اسٹرکچرائز کرے, اس کو کس طرح لے کے چلے؟ اب ڈفرینٹ یہ ہے کہ سوشل میڈیا ایگزسٹ کرتا ہے. جی سر. ہمارے وقت پہ اگر لیٹ سے آپ کو کوریج چاہیے ہوتی تھی تو آپ کو لوگوں کے پاس جانا پڑتا تھا. آپ کو کہنا پڑتا تھا کہ ہمارا یہ بینڈ ہے, آپ ہمیں جگہ دیں بجانے کے لیے, یا کوئی آپ کو ایونٹ ڈھونڈنا پڑتا تھا. اب کیا ہوتا ہے کہ اف لیٹ سے آپ اپنا میوزک انڈیپینڈنٹلی کسی نے ریلیز کیا ہے فار ایگزامپل, یا کرنا چاہ رہا ہے, وہ یہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی اچھا آئیڈیا ہے
اینڈ آپ کے پاس ایک بیسک آڈیو انٹرفیس ہے اینڈ آپ کے پاس مائک ہے, تو وہ بہت پالش تو نہیں ساؤنڈ کرے گا انیشلی, بٹ ایک ایوریج ینگ میوزیشین کے پاس یہ ٹولز اب اویلیبل ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اپنے ہی گھر پہ اپنے ہی کمرے کے اندر ریکارڈ کرنا شروع کر سکے. تو وہ ہنڈرنسز ختم ہو گئی ہیں کہ آپ کسی کو جانتے ہو جس کے پاس مائک ہو یا کسی کے پاس کچھ اور ہو. یہ ساری چیزیں انٹرنیٹ کے اوپر اتنی ریڈیلی اویلیبل ہیں اس پوائنٹ پہ کہ اگر کسی کو شوق ہے, کوئی پیشنیٹ ہے, تو وہ سمپلی سب سے پہلے بہت ضروری ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کریں وہ کرنا کیا چاہتے ہیں, وہ کون سا اسکل سیٹ ان پرٹیکولر بلڈ کرنا چاہتے ہیں. اگر فار ایگزامپل کوئی ریپ میوزک بھی بلڈ کرنا چاہتا ہے, ریپ میوزک کے اندر اپنی اسکلس بلڈ کرنا چاہتا ہے, تو ان کی جو ردم کی سینس ہے وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے. اب وہ ان کی مرضی ہے کہ وہ میوزک تھیوری سیکھیں یا وہ دوسروں کا میوزک سیکھیں یا وہ کچھ نہ, وہ ان کو خود اپنے ایپٹیٹیوڈ کے حساب سے دیکھ کے فگر آؤٹ کرنا پڑے گا کہ کون سا ایریا ہے جس کے اندر میں فٹ ہوتا ہوں, اور جو آرٹسٹ مجھے پسند ہے انہوں نے کیا کیا تھا. یہ بہت ضروری ہے کہ جن لوگوں کو آپ ایڈمائر کرتے ہو آپ دیکھو کہ وہ کس کو سنتے تھے, میوزک تھی, انہوں نے کہاں سے سیکھا ہے, اگر تو سیکھا ہے, انہوں نے کن کے ساتھ کام کیا ہے. اس سے جب آپ یہ سوال پوچھنا شروع کرتے ہو تو آپ کو آپ کے سامنے نا بہت سے پھر آپ کہہ لیں چیزیں آ جاتی ہیں کہ اچھا میں یہ بھی کر سکتا ہوں, میں یہ بھی کر سکتا ہوں, میں یہ بھی کر سکتا ہوں. تو وہ ایک جو سرچ ہوتی ہے ایک انسان کی وہ شروع ہو جاتی ہے اس طریقے